عید الاضحیٰ مسلمانوں کا عظیم الشان تہوار ہے جس میں وہ خوشی سے قربانی کرتے ہیں، جس میں قربانی کرنا شعائر اسلام میں سے ہے، اور جس کا حکم قرآن اور حدیث کے اندر ہمیں واضح طور پر دیا گیا ہے، اور قربانی نہ کرنے والوں کے لیے سخت وعید سنائی گئی ہے۔ قربانی کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ان دنوں میں یہ نیک کام سب نیکیوں سے بڑھ کر ہے۔ قربانی کرتے وقت یعنی جو جانور کو ذبح کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت فرمایا کہ جو خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے تو زمین پر اس کا قطرہ پہنچنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس قبول فرما لیتے ہیں، وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ تو خوب خوشی سے، خوب دل کھول کر قربانی کیا کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جو جانور ہوتا ہے اس کے بدن پر جتنے بھی بال ہوتے ہیں، ہر بال کے بدلے میں اللہ آپ کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول، اگر وہ اون ہو یعنی بھیڑ ہو تو فرمایا کہ ہر اون کا جو بال ہے اس کے بدلے میں بھی اللہ آپ کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ ایک قربانی کرنے کی وجہ سے بندے کو لاکھوں نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ابھی کسی بندے کو بٹھا دو کہ چلو یہ جانور جو ہم نے قربان کرنا ہے اس کے بال کو گنو، صبح سے شام تک اس کو بٹھا دو، اس کے بال نہیں گنتی کر پائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تو گنے ہوئے ہیں، اللہ کو تو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ اس حساب سے بندے کو نیکیاں بھی عطا فرما دیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ تم جو جانور قربانی میں ذبح کر رہے ہو، نہ ہی اس کا خون، نہ ہی اس کا گوشت، اور نہ ہی اس کے علاوہ اللہ کو کوئی فائدہ ہے۔ فرمایا ولکن ینالہ التقوی منکم، تم میں سے لوگوں کا تقوی اللہ کو پہنچ رہا ہوتا ہے۔ وہ جو محبت ہے آپ کے دلوں میں، جس محبت کو لے کے آپ قربانی کرتے ہیں، وہ محبت اللہ کو پہنچتی ہے۔ آپ کے دل میں حضور کی محبت ہے، انہوں نے یہ عمل کیا، آپ اس محبت کی وجہ سے یہ کام کر رہے ہیں، اللہ کو آپ کی محبت پہنچ رہی ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، یہ حضرت ابراہیم سے آپ کی محبت ہے، یہ محبت اللہ کو پہنچتی ہے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج میں آسمانوں پر گئے تو راستے میں ایک جگہ، ایک آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ فرمایا کہ حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے اور حضور خود ان کے پاس پہنچے۔ تو اسی گپ شپ کے اندر، بات چیت کے اندر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم سب کے اوپر سلامتی بھی بھیجی ہے۔ ہم وہ نماز کے اندر درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ نماز کے اندر ہم یہ درود شریف پڑھتے ہیں، اور یہ فرماتے ہیں سب سے افضل درود شریف یہی ہے۔ اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کا، ہمارا حضرت ابراہیم سے گہرا تعلق ہے۔ تو حضرت ابراہیم کا ایک کیا ہوا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آیا، اللہ نے ہمارے پیغمبر کو عطا فرمایا، پھر اس کے بعد آگے چلتا رہا، ہم تک یہ سلسلہ پہنچا، اور آج ہم اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ تسلسل کے ساتھ جاری رہے گا، اور ہمارے آنے والی نسلیں بھی اس سے مستفید ہوتے رہیں گے انشاءاللہ، وہ بھی اس عمل کو کرتے رہیں گی۔ ہم نے اگر اس عمل کو چھوڑ دیا تو ہماری نسلیں بھی اس عمل کو چھوڑ دیں گی، پھر تو محرومی والی بات ہے۔ لیکن اگر ہم نے اس سلسلے کو جاری رکھا تو انشاءاللہ ہماری نسلیں بھی اس سلسلے کو جاری رکھیں گی، اس سے محروم نہیں ہوں گی۔ بہت سارے ایسے مالدار لوگ ہیں وہ نہیں کر رہے قربانی، اور بہت سارے دیکھیں دنیا کے اندر ایسے کچھ غریب لوگ ہیں وہ قرض لے کر قربانی کرتے ہیں۔ باقاعدہ سوال کیا جاتا ہے، مجھ سے خود سوال کیا جاتا ہے کہ قرض لے کر ہم قربانی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ انشاءاللہ اس میں تفصیلی بات رکھوں گا، قربانی کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر۔ آج تو فضیلت کے اوپر صرف بات ہونی ہے کہ قربانی کی کیا فضیلت ہے، قربانی کرنے سے ہمیں کیا کچھ ملنا ہے، باقی اس کے بہت سارے احکامات ہیں، اس کے مسائل ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ گفتگو ہونی ہے۔ تو محبت دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، حضور سے محبت ہے، ان کی محبت میں لوگ قرض لے کر بھی قربانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، محبت میں اور دیکھیے، صرف زندوں کی طرف سے نہیں، جو فوت ہو چکے ہوتے ہیں ان کی نیت سے بھی قربانی کر رہے ہوتے ہیں لوگ۔ اب یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے، اس پر بھی بات کریں گے کہ جب ایک چیز خود آپ کے اوپر لازم ہے اور آپ اپنی طرف سے نیت نہیں کر رہے، آپ اپنے بڑوں کی طرف سے نیت کر رہے ہیں جو کہ فوت ہو گئے ہیں، آپ تو دنیا میں نہیں ہیں، ان کے اوپر تو لازم نہیں ہے، تو آپ ان کی طرف سے نیت کیوں کر رہے ہیں؟ آپ پہلے اپنی طرف سے ایک جو لازم ہے اس کو ادا کریں، ان کی طرف سے بھی آپ نیت کریں، لیکن یہ ہے کہ ان کی طرف سے الگ سے پھر آپ کو قربانی کرنی پڑتی ہے نا۔ جب ایک چیز آپ کے اوپر لازم ہے تو آپ پہلے ادا کر لیں، پھر اس کے بعد ان کی طرف سے آپ ادا کریں، دوسری قربانی ان کے نام پہ ڈال دیں۔ تو بہرحال یہ ایک تفصیلی ایک فقہی مسئلہ ہے، اس پر انشاءاللہ موقع کے اوپر بھی بات ہوگی۔ تو یہ میں محبت کا صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں حضرت ابراہیم سے کیسی محبت ہے کہ جو ہمارے بزرگ فوت ہو گئے،
کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی حصہ ڈال دیتے ہیں کہ ان کے نام کا یہ میرا حصہ ہو گیا، ان کے نام پہ جانور لے آئے اور ان کے نام پہ قربانی کر دی۔ تو دنیا کے اندر بڑے شوق سے، محبت کے ساتھ لوگ قربانی کرتے ہیں۔ یہ چند روایات ہیں، میں آپ کے سامنے وہ روایات پڑھ لیتا ہوں قربانی کی فضیلت کے حوالے سے، اور قربانی جو آپ کر رہے ہیں اس پر جو آپ کو ثواب ملتا ہے اس پر۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص اس طرح قربانی کرے کہ اس کا دل خوش ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ جب آپ قربانی کر رہے ہیں تو آپ کا دل خوش ہے۔ فرمایا کہ جو شخص قربانی کر رہا ہو اور اس طرح قربانی کرے کہ اس کا دل خوش ہو، اور وہ اپنی قربانی میں ثواب کی نیت رکھتا ہو کہ اللہ کے رضا کے لیے کر رہا ہوں، ثواب کے لیے کر رہا ہوں، تو فرمایا کہ وہ قربانی اس شخص کے لیے دوزخ سے آڑ بن جائے گی۔ مطلب آ جائے گی سامنے، جہنم کے اندر آپ کو ڈالا اگر جا رہا ہے تو یہ قربانی کا جانور سامنے آئے گا، یہ قربانی کا جانور یہ کہے گا کہ یا اللہ آپ کی رضا کے لیے، یا اللہ ثواب کے لیے، یا اللہ ابراہیم جو آپ کے نبی ہیں، آپ کے پیغمبر ہیں، ان کی خاطر، ان کی محبت میں، حضور کی محبت میں اس بندے نے میرے گلے پہ چھری چلائی ہے، مجھے قربان کیا ہے، میرے اوپر اس نے مال خرچ کیا ہے۔ اللہ دیکھیں زبان عطا فرمائیں گے۔ جانور تکلم کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جانور کیسے بولے گا۔ وہ دابۃ الارض کے بارے میں آپ نے سنا ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے کہ وہ ایک جانور نکلے گا، وہ زمین سے، پھر وہ لوگوں سے بات چیت کرے گا۔ تو یہ آپ نے قیامت کی نشانیوں میں سے سنا ہے۔ اللہ جس کو توفیق دے دے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، فرمایا کہ اللہ آپ کے منہ کے اوپر مہر لگا دے گا، پھر آپ کے ہاتھ پاؤں بولیں گے۔ دنیا کے اندر کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یار یہ میرا ہاتھ ہے، یہ کیسے بولے گا، اس میں زبان کہاں سے آ گئی ہے، یہ کیسے بات کرے گا، یہ میرے پاؤں کیسے بات کریں گے؟ تو جیسے ابھی دنیا کے اندر ہمیں یہ محال لگ رہا ہے، یہ کیسے بات کریں گے، ایسے ہمیں یہ بھی محال لگ رہا ہوگا کہ آخرت میں یہ جانور کیسے بات کرے گا، یہ ہمارے بارے میں کیسے جو ہے اتنی گواہیاں دے گا۔ تو یہ اسی چیز سے سمجھ لیں، اس بات کا تو ہمیں یقین ہے کہ کل قیامت والے دن ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے حق میں گواہی دیں گے یا ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ تو اس بات کا بھی پھر یقین ہونا چاہیے کہ ہم جو جانور قربان کر رہے ہیں تو یہ جانور آخرت میں ہمارے لیے جہنم سے آڑ بنے گا انشاءاللہ۔ کیوں یہ کوئی معمولی فضیلت ہے؟ اتنی بڑی فضیلت تو ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر اور مزید کوئی فضیلت نہ بھی بیان کی جاتی، اگر صرف اتنی بات ہی کہہ دی جاتی، میں یہ کہتا ہوں اگر یہ بھی نہ کہا جاتا، صرف اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا کہ وانحر فصلی لربک وانحر، وانحر امر کا صیغہ ہے، حکم دیا جا رہا ہے کہ قربانی کرو، جو بندہ صاحب استطاعت ہوگا اس کے اوپر قربانی لازم ہے، تو قربانی کرنی تھی۔ لیکن حدیث میں یہ فضیلت بھی ہمارے سامنے آ گئی ہے، تو اس لیے قربانی تو محبتوں کے ساتھ کرنی چاہیے، اس کے اندر دل کو چھوٹا تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور روایت ہے جی، ابن ماجہ کے اندر ہے اور ترمذی شریف کے اندر ہے، بڑی مشہور روایت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن آدمی کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہوتا۔ مطلب قربانی کا دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کو انسان کے اعمال میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ یہ انسان قربانی کرے۔ اور فرمایا کہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں کے ساتھ، بالوں کے ذریعے سے اور کھروں سمیت حاضر ہوگا۔ جو پاؤں کھرے ہیں ان کے ذریعے سے، بالوں کے ذریعے سے مکمل جانور قیامت والے دن حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ جانور پیش ہوگا، یعنی کہ ہر ایک کے بدلے میں اللہ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ جب اعمال کو تولا جائے گا تو اس کو بھی بیچ میں ڈالا جائے گا۔ اب دیکھیں کتنا اجر مل رہا ہے۔ پہلے بتایا کہ جہنم سے آڑ بن گیا، میں قربانی کروں گا، وہ جانور میرے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گا، تو محبت شوق سے کروں گا جہنم کے اندر تاکہ نہ جاؤں۔ جہنم سے آڑ بننے کے لیے کوئی نہ کوئی تو ذرائع میں بھیجتا رہوں گا کہ میں جہنم سے بچ جاؤں۔ میں یہ عمل کر لیا، میں نے بھیج دیا، کس عمل کی وجہ سے میں جہنم سے بچ جاؤں، یہ میں نے قربانی کر دی تاکہ یہ عمل وہاں پہنچ جائے، اس کے ذریعے سے میں جہنم سے بچ جاؤں۔ اور اعمال کو بھاری کرنا ہے کہ میرے اعمال کا وزن زیادہ ہو جائے، بھاری ہو جائے، نامہ اعمال نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے، اس کے لیے آپ نے قربانی کر دی، بڑا جانور ذبح کر دیا، بڑا جو ہے نا اس کا وزن ہو گیا۔ اونٹ ذبح کر دیا، اس کا اور بڑا وزن ہو گیا۔ آپ نے بھینس ذبح کر دی، گائے ذبح کر دی، اس کا اور بڑا وزن ہو گیا۔ آپ نے بکرا ذبح کیا، صحیح تکڑا تازہ بکرا ذبح کیا، اس کا جتنا وزن ہوا وہ آپ کے نامہ اعمال کے اندر۔ اب کچھ لوگ صرف اس نیت سے کہ اللہ کی رضا کے لیے تو ہم قربانی کر رہے ہیں، پھر چھوٹا جانور لیتے ہیں، حالانکہ صاحب استطاعت ہے، ان کے پاس اتنی گنجائش ہے کہ وہ بڑا جانور لے سکتے ہیں۔ تو دیکھیں اپنی آخرت کو ذرا دیکھیں، اپنے اعمال کے اندر وزن کو بڑھانا ذرا دیکھیں کہ جو آپ جانور یہاں ذبح کر رہے ہیں، یہی جانور اٹھا کے آپ کے نامہ اعمال کے اندر بطور وزن کے رکھا جائے گا۔
اب اس کے بعد تو ہر بندہ یہ بات سننے کے بعد تو یہ تمنا کرے گا کہ میرا جو اعمال کا وزن ہے وہ زیادہ ہو جائے، نیکیوں والا پلڑا جو ہے نا وہ بھاری ہو جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے جب اس کو بھاری کرنا ہے تو پھر اس کے لیے ایسا پھر جانور بھی خریدیں کہ جس کا وزن بھی زیادہ ہو۔ وزن اسی جانور کا زیادہ ہوگا کہ جو تکڑا تازہ فربا ہوگا، جو کمزور اور لاغر ہوگا تو اس کا تو وزن بھی نہیں ہوگا پھر۔ تو انشاءاللہ اس کے بعد ایسا جانور خریدنا ہے اور گھر میں پہلے سے لا کے رکھنا ہے، اور خود اس کی خوب خدمت خاطر تواضع کرنی ہے، تاکہ جب اس کا وقت آئے گا تو ہم اس کو قربان کریں گے، اچھا بھلا تکڑا جانور ہو جائے گا۔ آپ بھلے پہلے سے چھوٹا جانور لے لیں جو اتنا فربا نہ ہو، موٹا نہ ہو، لیکن اپنے پاس اس کو کچھ عرصہ پہلے لا کے رکھیں گے، اس کو آپ اس کے اوپر خرچہ کریں گے، اس کو کھلائیں پلائیں گے، بر وقت اس کو ہر چیز مہیا کریں گے، تو انشاءاللہ وہ تکڑا تازہ ہو جائے گا۔ اور جب اس کو ذبح کریں گے اس کا وزن زیادہ ہوگا، اعمال کے اندر آخرت میں جب تولے جائیں گے اعمال، اس کے اندر اس کا وزن بھاری ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ مقصد یہ ہے کہ جب ہمارے اعمال کو تولا جائے تو نیکیوں والا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے۔ اخلاق کے حوالے سے تو میں بات کرتا رہتا ہوں کہ اخلاق اچھے ہوں گے تو فرمایا کہ سب سے زیادہ جو وزنی عمل ہوگا جب آپ کے اعمال کو تولا جائے گا، سب سے وزنی جو عمل ہوگا وہ آپ کے اخلاق ہوں گے۔ آخرت میں جب ہمارے اعمال کا وزن کیا جائے گا سب سے بھاری کیا ہوں گے؟ ہمارے اخلاق ہوں گے۔ اپنے اخلاق کو بھی درست کریں، اس کے ذریعے سے بھی آپ کا جو ہے نا وہ نیکی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، فائدے میں رہو گے آپ۔ دوسرا یہ قربانیاں آپ کر رہے ہیں یہ بھی اس میں جائے گا، آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، ذکر اذکار کر رہے ہیں، وہ بھی سارا کا سارا اس میں جا رہا ہے۔ تو پھر اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ آپ کو جنت میں داخل کرے گا انشاءاللہ، یقین رکھیں اللہ سے۔ اور اسی روایت کے اندر بعد میں پھر حضور نے فرمایا کہ قربانی کا جو جانور آپ ذبح کر رہے ہو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور اسی لیے آخر میں حضور نے پھر فرمایا کہ خوشی کے ساتھ، ہاں جی خوش کر کے آپ قربانی کرو، اور زیادہ داموں کے خرچ ہونے کی وجہ سے دل کو تنگ مت کرو کہ بہت مہنگا ہے تو کیسے ہوگا، اگر اللہ نے دیا ہے تو لے لو۔ ہاں اگر اللہ نے اتنا نہیں دیا، کم دیا ہے، تو پھر اس حساب سے آپ جانور کی قیمت جو کم جانور قیمت والا ہو اس جانور کو بھی آپ خرید سکتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے جی، سنیں ذرا، ہمارا ایمان بڑھے، ہمارا جذبہ بڑھے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے جو نسبی یا روحانی باپ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں اس میں سے کیا ملتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر اون والا جانور ہو؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہر اون کے بال کے بدلے میں بھی آپ کو ایک نیکی ملتی ہے۔ یہ روایت ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی بیان فرمائی ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت فرماتے ہیں جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ اٹھو، فاطمہ اٹھو اور ذبح کے وقت اپنے قربانی والے جانور کے پاس کھڑی رہو، حاضر ہو جاؤ، کیونکہ قربانی کا جو پہلا قطرہ زمین کے اوپر گرتا ہے اس کے ساتھ ہی اللہ سارے تمہارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اب یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ کا جانور ذبح ہو رہا ہے تو آپ اس کے سر کے اوپر لازمی کھڑے ہوں گے، اگر آپ اس وہاں پر موجود نہ ہوئے تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا، آپ کے گناہ معاف نہیں ہوں گے، ہو جائیں گے، لیکن نظروں کے سامنے جو معاملات ہو رہے ہوتے ہیں نا، نظروں کے سامنے جو معاملات طے ہو رہے ہوتے ہیں اس میں دلی کیفیات اور ہوتی ہیں، دل مکمل یقین کے ساتھ ہوتا ہے، مکمل اعتماد کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں شکوک و شبہات نہیں ہوتے۔ تو فرمایا کہ حضرت فاطمہ کو فرمایا کہ حضور کہ اٹھو، قربانی والا جو جانور ذبح ہو رہا ہے اس کے پاس حاضر ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ اس کا خون گرنے سے پہلے تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ اور آخر میں فرمایا حضور نے کہ یاد رکھو کہ قیامت کے دن اس قربانی کا خون اور گوشت لایا جائے گا اور تمہارے میزان عمل کے اندر اس کو رکھ دیا جائے گا، یہاں تک کہ فرمایا کہ 70 حصے بڑھا کر اس کو رکھ دیا جائے گا۔ اب دیکھیں جی روایت کے اندر ہمارے لیے مزید خوشی والی بات ہوگی نا، پہلے تو ایک حصہ تھا، اب فرمایا روایت کے اندر حضور فرماتے کہ 70 حصے بڑھا کر ایک جانور ذبح کیا، اب ایک کے بدلے میں 70 جانوروں کا اللہ ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ ایک جانور ذبح کیا، میزان عمل کے اندر اس جیسے 70 جانور لا کر رکھ دیے جائیں گے۔ اب بڑے لوگ ہیں، بڑے ایک ایک اونٹ ذبح کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ ایک اونٹ ذبح کر رہے ہیں تو کل میزان عمل کے اندر ایک نہیں 70 اونٹوں کو جا کے رکھ دیا جائے گا۔ کوئی کمزور ہے اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، ایک بکرا اس نے ذبح کر دیا تو میزان عمل میں 70 بکروں کو لا کر رکھ دیا جائے گا۔ اب بتائیں جی قربانی کریں گے نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ قربانی کرنی ہے، قربانی کا بڑا اجر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور جو قربانی نہیں کرتے وعید سنیں ذرا، سخت وعید فرمائی ہے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ آج کل جن قربانی کے اندر کچھ لوگ بڑی لاپرواہی کرتے ہیں، یا قاعدے کے مطابق جو اصل قاعدہ ہوتا ہے اس کے مطابق قربانی نہیں کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کی گنجائش رکھے، صاحب نصاب ہے، قربانی کر سکتا ہے،
اور پھر قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس وقت تو فرمایا جاتا تھا کہ بچے بھی عیدگاہ ہیں، یہاں تک کہ عورتوں کو بھی فرمایا جاتا تھا، کیونکہ احکامات اس طریقے سے تھے، عورتیں بھی آتی تھیں، یہاں تک کہ حیض والی عورتیں بھی آ جاتی تھیں۔ لیکن وہ شخص نہ آئے کہ جو بندہ استطاعت رکھتا ہے پھر قربانی نہیں کرتا، فرمایا کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت آؤ۔ حضور نے فرمایا ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت آؤ، ہمارے عیدگاہ میں اندر تو دور کی بات، عیدگاہ کے قریب بھی مت آؤ، اس کے پاس سے بھی مت گزرو۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو جو بندہ قربانی نہیں کرتا ہے تو حضور نے اپنے پاس سے اس کو دور کر دیا۔ حضور جہاں پر ہیں رحمتیں ہیں، جب حضور سے دور ہو گئے تو رحمتیں نہیں ہیں، فرمایا کہ قریب بھی مت آنا۔ تو کتنی بڑی محرومی والی بات ہے کہ اللہ نے آپ کو دیا پھر اس کے باوجود بھی آپ نہیں کر رہے ہیں، تو حضور سے دوری ہو جاتی ہے، تو کتنا بڑا نقصان ہے اپنا، کتنی بڑی محرومی ہے۔ کوئی بندہ یہ چاہے گا کہ حضور سے میں دور ہو جاؤں؟ کوئی بندہ نہیں چاہتا، ہر بندہ محبت کرنے والا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے یا نمازیں نہیں پڑھ رہا، لیکن حضور سے محبت اس کے دل کے اندر موجود ہے نا، قرآن کے ساتھ محبت اس کے اندر موجود ہے۔ یہ روایت سن لی ہے، شاید وہ اس وجہ سے قربانی نہ کر رہا ہو، اس کو اس اہمیت کا اندازہ نہ ہو، تو اب اس کو اس چیز کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہے کہ کس قدر اہمیت رکھنے والی یہ چیز ہے قربانی، اس لیے اس کو قربانی کرنی چاہیے، ورنہ بڑی محرومی والی بات ہے۔ میں آخر میں بس ایک بات کر کے اپنی بات ختم کرنے والا ہوں۔ دیکھیں، قربانی کی جو اصل روح ہوتی ہے نا، قربانی کی جو اصل حقیقت ہے نا، وہ یہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی تمام خواہشات نفسانیہ ایک ایک کر کے ذبح کرتا جائے۔ اس بات کو سیکھ لے بندہ کہ میری جتنی بھی خواہشات ہیں ایک ایک کر کے میں نے سب ختم کر دینی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ بڑے شوق سے قربانی کر رہا ہے لیکن اس کی جو خواہشات ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، وہ گناہوں کو نہیں چھوڑ رہا ہے، تو پھر وہ قربانی کی جو حقیقت اور قربانی کی جو اصل روح ہے نا، وہ اس بندے نے حاصل نہیں کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک جانور کی قربانی نہیں، بلکہ پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے اندر گزارا ہے۔ اور ہمارا بھی یہی جذبہ ہونا چاہیے، ہمارا بھی یہ عزم ہونا چاہیے کہ ہم اس قدر بڑی قربانی دے رہے ہیں تو قربانی کا جذبہ، قربانی کی حقیقت بھی حاصل ہو جانی چاہیے، قربانی کی جو اصل روح ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے کہ قربانی کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی نفسانی خواہشات کی بھی قربانیاں دیتے جائیں اور اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے والے بنیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قربانی کی جو اصل حقیقت ہے، قربانی پر جو ملنے والا اجر و ثواب ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ جہنم سے آڑ ہے میزان عمل کے اندر 70 گنا بڑھا کر اس کا وزن رکھوانا، یہ بہت ساری بڑی فضیلتیں ہیں۔ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کی بخشش کا فیصلہ ہو جانا، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس عمل کو صحیح طریقے سے بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ غریبوں کا بھی بھلا ہو جائے گا، امیروں کی طرف سے بھی مال خرچ ہوتا رہے گا، غریب بھی خوش ہوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس عمل کے اوپر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو محبت ہے اس کو ہمیشہ قائم دائم رکھے، حضور کے طریقوں پر اللہ تعالی ہم سب کو چلنے والا بنا دے۔ باقی انشاءاللہ قربانی کے کچھ مسائل ہیں، ضروری احکامات ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ ہمیں ہر چیز کا پتہ چل جائے۔ ان چیزوں میں سے میں آپ کے سامنے چند چیزیں ذکر کر دوں کہ جو انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ کے سامنے چیزیں رکھی جائیں گی کہ جانور خریدنے سے پہلے کن امور کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کہ جانور کیسا ہو، عمر اس کی کتنی ہو، جسم اور اعضاء کے اعتبار سے کان کٹا ہے، ناک کٹا ہے، اس کا دم کٹی ہے، لنگڑا ہے، جو بھی ہے، جو اس کے عیوب ہیں، وہ سارا کا سارا جو ہے نا طریقہ کار آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ رکھ دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے جانور خرید لیا ہے تو خریدنے کے بعد عید تک کے جو جانور کے احکامات ہیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان مسائل کو سمجھ کر، جان کر اور ان پر صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔